اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بر صغیر پاک و ہند کی مالدار ریاست بہاولپور امیر ترین ریاستوں میں، جس کا بر صغیر کی دوسرا نمبر تھا 568 ریاستوں میں، اسی ریاست کے فرما روا یعنی ایک ان میں سے صادق کہلاتا تھا اور ایک بہاول، ان کے اس محل میں آیا ٹھہرا ہوں جہاں ان کا دربار لگا کرتا تھا اور رہائش بھی تھی۔ یعنی یہ عباسی نواب جب شکارپور سے ان علاقوں میں آئے اور یہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی، تو سب سے پہلے انہوں نے لیاقت پور میں جو اللہ آباد کا مقام ہے اس کو پایہ تخت بنایا۔ اس کے بعد پھر وہ ڈیرہ نواب صاحب میں تشریف لائے۔ تو یہ جو صادق گڑھ پیلس ان کا محل ہے، یہ پھر انہوں نے اپنی رہائش گاہوں کے لیے، یہاں بے شمار اس صادق گڑھ پیلس میں چھوٹے چھوٹے محل موجود ہیں جو نواب صاحبان کی اولاد، ان کی بیگمات اور ان کے لیے بنائے گئے، اور یہاں لا تعداد ہی شعبہ جات ہیں جو محل کے سسٹم کو چلانے کے لیے، ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے قائم کیے گئے۔ تو یہاں جب آپ صادق گڑھ پیلس میں آئیں تو جو اس کا مین دربار ہال ہے اس کو دیکھنے کے لیے ضرور اندر تشریف لائیں۔ یعنی اس دربار ہال کو آپ دیکھیں گے تو اس عظیم ریاست کے متعلق جو کہانیاں آپ نے سنی ہیں، تو ان کہانیوں کی تہہ تک پہنچنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی، کیونکہ ریاست بہاولپور کے حالات جاننے والے یا وہ جو چند لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس ریاست کے نظام کو چلتے دیکھا، وہ جب آپ کو ریاست بہاولپور کے قصے سنائیں گے تو ان قصوں کو عملی جو حقیقت ہے وہ آپ کو جب تک اس محل کے اندر داخل ہو کر ان محلات کے اندر جو جگہیں مخصوص ہیں مختلف کاموں کو سر انجام دینے کے لیے، ان کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تو آپ کو وہ کہانیاں ہی محسوس ہوں گی، حقیقت آپ کو کم لگیں گی۔ لیکن جب آپ ان کہانیوں کو بھی سنیں گے اور پھر اندر تشریف لائیں گے تو پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے اللہ نے کیا یہ عظیم الشان مملکت بنائی تھی اس خطے کے لوگوں کے لیے، اور کیا ہی عظیم حکمران تھے جنہوں نے اپنی رہائش کے لیے، لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے عظیم الشان عمارات تعمیر کروائیں۔ یہ صادق گڑھ پیلس کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو دربار ہال سے پہلے ایک کمرہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ بالکونیاں ملاحظہ فرمائیں۔ یہ جو اوپر بالکونیاں بنی ہوئی ہیں دوسری منزل پہ، یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی، اور یہ جن پہ لگی ہوئی گرل آج بھی ایسے چمک رہی ہے جیسے سونے کے پانی سے اس کو رنگ کیا گیا ہو یا سونے سے ہی اس کو بنایا گیا ہو۔ یہ دیکھیں، آپ اس کا رنگ دیکھ کر محسوس کریں گے کہ بالکل سونے سے ملتا جلتا اس کا رنگ ہے۔ تو یہ جو بالکونی اوپر بنی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو خاص طور پر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ بالکونی عام آمد و رفت کے لیے نہیں تھی، نہ ہی یہاں کوئی مستقل پہرہ دار یا لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ یہ مخصوص تھی جب یہاں سے اوپر والی منزل سے کوئی گزرنا ہوتا تھا کسی کام کے سلسلے میں، یا نواب صاحبان نے خود یا ان کے خاندان کے لوگوں نے، تو یہ گزرگاہ بھی تھی۔ لیکن اصل میں یہ بالکونی استعمال کی جاتی تھی جب ریاست بہاولپور میں نواب صاحبان سے ملاقات کے لیے معزز مہمان تشریف لایا کرتے تھے، اور محل کے اندر خاص طور پہ دربار محل میں وہی مہمان ہی تشریف لاتے تھے جو عہدے کے لحاظ سے نواب، مہاراجے، وائسرائے ہند یا اسی طرح کے بڑے عہدوں پر متمکن لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو بالکونیاں ہیں پھر ان معزز مہمانوں کے استقبال کے لیے جب وہ اس دروازے سے اندر داخل ہوتے تھے، یہ جو سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، تو ان بالکونیوں میں ٹھہرے ہوئے لوگ پھولوں کی پتیاں پھینکا کرتے تھے، ان کو خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ یہ وہ بالکونیاں ہیں۔ یہ دیکھیں، ان کے نیچے جو تعمیر کی گئی اس کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اگر یہاں خود آ کر کریں گے تو مزہ ہی بھی ہے۔ تو نیتا والی ویڈیو دے وچ بھی میں کوشش تائیو کریں دا پیا، آخر تائیو ہے میری جو تو کو میں چنگی طرح یہ دکھا سکاں۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اس دور کے
کاریگروں نے کیا ہی خوبصورت تعمیر کی، چاہے وہ اینٹوں سے کی گئی، چاہے وہ لکڑی سے کی گئی، چاہے وہ پتھروں سے کی گئی، یعنی ہر تعمیر میں آپ کو انتہائی جاذبیت خوبصورتی نظر آئے گی۔ اور پھر بنوانے والوں کو بھی سلام کریں کہ انہوں نے دل کھول کر اس معاملے میں ان کاریگروں کو مکمل چھوٹ دی ہوئی تھی کہ وہ اچھے سے اچھا خام مال استعمال کریں۔ اور خام مال تو یعنی اس محل میں اور عباسی نوابوں نے جتنی عمارات تعمیر کروائی ہیں تو ان کے متعلق جو معلومات ملتی ہیں وہ یہی ہے کہ غیر ممالک سے زیادہ تر خام مال منگوایا جاتا تھا، یعنی لکڑی انتہائی قیمتی، چپ کی، دیار کی، ساگوان کی، اور شیشے غیر ممالک سے منگوائے جاتے تھے، اور ماربل اور جتنا بھی یہ سامان تھا۔ اور پھر ان کی تعمیرات کے لیے برصغیر پاک و ہند سے چن کر کاریگر جو اپنے شعبوں میں ماہر ہوا کرتے تھے ان کو ریاست اپنے پاس ٹھہرایا کرتی تھی، معاوضے کے ساتھ ان کی رہائش طعام کا بندوبست ہوتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ جب وہ اپنے کام کو مکمل کر لیا کرتے تھے تو پھر انعامات سے بھی ان کو لاد دیا جاتا تھا۔ تو ریاست کی تعمیرات میں بھی بر صغیر، کیونکہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند تھا جس میں یہ ریاستیں قائم تھی 568، تو پورے بر صغیر سے چن چن کر کاریگر عباسی مملکت میں لائے جاتے تھے۔ یہ چھت کا اوپر والا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں سونے کی طرح آج بھی یہ چمک رہا ہے، یہ دیکھیں، اور اس کی خوبصورتی ملاحظہ فرمائیں۔ تعمیر میں آپ کو اسلامی رنگ نظر آئے گا، اور یہ عباسی نوابوں کی اپنے دین کے ساتھ محبت کا کھلا ثبوت ہے کہ آپ ریاست بھر کے تعلیمی اداروں میں، مدارس، مساجد اور ان کی اپنی رہائش گاہوں میں تمام میں آپ کو دینی رنگ نمایاں نظر آئے گا تعمیرات میں۔ اور ویسے بھی یہ واحد ریاست تھی جس نے سب سے پہلے پوری دنیا میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا، یعنی یہ اعزاز بھی ریاست بہاولپور کو حاصل ہے کہ اس فتنے کے خاتمے کے لیے عملی طور پر پہلا قدم ریاست بہاولپور نے اٹھایا۔ تو یہ میں آپ کو وہی کمرہ دکھا رہا ہوں، ابتدائی کمرہ، یعنی یہاں جب دربار لگتا تھا تو اس وقت تو یہ نیچے جو جگہیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہاں پہرے دار ٹھہرا کرتے تھے، محافظ ٹھہرا کرتے تھے، جانثار ٹھہرا کرتے تھے، لیکن یہ اس کی اوپر والی جو بالکونی ہے یہ ان دنوں میں خاص طور پر استعمال میں لائی جاتی تھی جب معزز مہمان دربار ہال میں یا نواب صاحب سے ملنے کے لیے یہاں اندر داخل ہوتے تھے تو ان بالکونیوں میں ٹھہرے ہوئے لوگ، اس محل کے ملازم، ان پر پھولوں کی پتیاں برسایا کرتے تھے اور ان کا خوش دلی سے استقبال کیا کرتے تھے۔ اور اسی پہلے کمرے کے اندر یہ وہ فوارہ ہے جس کے چاروں طرف یہ راڈ لگے ہوئے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جب بھی دوسری ریاستوں کے یا ممالک کے لوگ یہاں دربار حال میں آیا کرتے تھے بطور مہمان تو یہ جو راڈ لگے ہوئے ہیں ان پر انہی ملکوں کا، انہی ریاستوں کا پھر جھنڈا لگایا جاتا تھا ان کے استقبال کے لیے، اور یہ درمیان میں فوارہ تھا جو چلتا تھا تو انتہائی خوبصورت منظر ہوتا تھا یہاں۔ تو آپ جب بھی آئیں ڈیرہ نواب صاحب میں، سادے گڑھ پیلس میں، تو دربار حال سے پہلے اس عظیم الشان کمرے کو ضرور دیکھیں اور پھر تصور میں لے آئیں کہ جب یہ آباد و شاد تھی ریاست اور اس کا نظام نوابوں کے ہاتھ میں تھا تو اس وقت کیا منظر ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت